السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ایسے مقام پہ بیان کرنا بڑی سعادت ہوتی ہے جہاں صاحب برکت اور صاحب دعا اور صاحب توجہ بزرگ مجلس میں موجود ہو۔ وہاں بیان کرنے والا جو بات کہتا ہے وہ اصل میں ان اکابر کی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے بھی مشائخ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر اس وقت مجمع جو ہے وہ علماء کرام اور طلباء کا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، تو اسی مناسبت سے صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بس وہ اس کی طرف ہماری توجہ ہو جائے اور فکر ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ تمام علوم کا منبع، علوم دینیہ کا منبع وہ قرآن پاک۔ ہر علم میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، سائنسی اصول بھی بدلتے رہتے ہیں، فلسفی بھی بدلتے رہتے ہیں، اور آپ فلکیات کا نظام کو دیکھیں تو فلکیات کے بارے میں پہلے قدیم فلاسفہ کی رائے اور تھی، اور جدید فلاسفہ کی اور اس وقت تک کی جو مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے جو رائے اختیار کی ہے مسلمان فلاسفہ نے، تو وہ رائے آگے بڑھی ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ تبدیلی یعنی بالکل برعکس اور متضاد ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اس کے ان علوم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت جو تھی یہ شروع میں سائنس کے مد مقابل رہی ہے، اور سائنس کے فروغ کو یہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ ان کا محرف دین اس کا سامنا نہیں کر پاتا تھا، اور مسلمان جب ان کی فتوحات ہوئی ہیں اور ان کے سامنے یونان کی منطق آئی
یونان کا فلسفہ آیا تو کسی مسلمان نے کوئی اس سے اعراض کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو آنے دیا اور اس کو قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ بعض علوم ایسے ہیں کہ ان کو اتنی ترقی دی گئی کہ اس کی نسبت ہی فلسفے یونان کی طرف ہونے کی بجائے اسلام کی طرف ہوگی۔ مثلا طب ہے تو عام طور پہ اس کو طب اسلامی کہہ دیتے ہیں، تو ان کے پاس قرآن ہے اور کوئی بھی سائنس آ جائے تو قرآن کے اصول ٹوٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ سب یہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کی یہ اس دنیا میں اور کائنات میں غور و خوض کر کے کلیات اخذ کرنا اور ان کلیات سے پھر مزید نتائج نکالنا، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ اور قرآنی علوم میں غور کرنا اور احکام کی علتیں نکالنا اور علتیں نکال کے احکام کو متعدی کرنا، آگے احکام مزید اس سے نکالنا، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ ایجاد ہے، یہ اجتہاد ہے۔ اور جب دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، سائنس اللہ کے کام پہ مبنی ہے اور اللہ کی طرف نسبت ہو گئی اس کی، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو گئی۔ تو جب دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو تعارض کیسے ہوگا اس میں؟ اس لیے مسلمانوں نے کبھی کسی علم سے اعراض نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز میں ہوتا ہے، باقی ان علوم میں کی بحثیت علم نہیں، اس کے استعمال، اس کا جواز، جیسے موسیقی کا علم ہے اور اس قسم کے اور علوم ہیں، تو جادو کا علم ہے، تو اس کے جواز اور سیکھنے سکھانے میں جو انسانیت سے نقصان دہ ہیں یا معصیت تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں، ان میں تو کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی علم سے اعراض نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علوم کا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی علم میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ طلبہ بیٹھے تو یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور تلاوت قرآن پاک صفائی قلب کا ذریعہ بھی ہے، اور تلاوت قرآن پاک علوم میں گہرائی اور علوم میں روانی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے شیخ تھے شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب سکھر والے رحمۃ اللہ علیہ، تو لاہور تشریف لایا کرتے تھے، تو آخری مرتبہ جب تشریف لائے اور اس کے بعد پھر حضرت کا وصال ہو گیا، تو اس میں ہم اٹھ کے جانے لگے مل کے، اور بھی علماء تھے، تو فرمانے لگے کہ آج کل ہمارے علماء کی قرآن سے بہت بے وفائی ہے، قرآن نہیں کھولتے، اور فرمایا جس دن قرآن کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل کھل گیا ہو، اور جس دن قرآن پاک نہیں کھولتے اس دن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے دروازے علم کے لیے بند ہو گئے۔
تو وہ بہت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ میرا مطالعہ زیادہ نہیں ہے، میں نے کتابوں کا مطالعہ زیادہ نہیں کیا. اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ میرا کوئی حافظہ زیادہ نہیں ہے، اگر مطالعہ کروں بھی تو کوئی مجھے زیادہ یاد نہیں رہتا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت کی تصنیفات تو ایک طرف رکھے، صرف حضرت کے مواعظ ہی لے لیں تو علوم کے تو دریا بہ رہے ہیں وہاں پر. یعنی روان نہیں ہے اس میں، علوم کے دریا بہ رہے ہیں. موضوع ایک چھیڑتے ہیں، اس کے ضمن میں نہ جانے کتنے علوم آ جاتے ہیں. آخر میں حضرت موضوع کو سمیٹ کے آخر میں جو موضوع شروع کیا ہوتا ہے آخر میں اسی پہ لے آتے ہیں بات کو، لیکن درمیان میں مختلف علوم ہوتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے وہ دریا ہے، وہ ادھر کو بھی بہ جاتا ہے ادھر کو بھی بہ جاتا ہے، علم کا دریا بہ رہے. تو یہ اتنے علوم کہاں سے ہے؟ تو بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں حضرت جو ہے وہ یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس کا اثر تھا کہ یہ علوم کا بہاؤ بہت تھا اور بہت زیادہ، یعنی گہرائی بھی تھی اور بہاؤ بھی علم کا بہت زیادہ. یعنی یہ شرح صدر جس کو کہتے ہیں نا، جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا، تو اس شرح صدر کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے بہت گہرا ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان رائے گنج میں جب تشریف لاتے تھے تو مغرب کے بعد کا تینوں دن انہی کا بیان ہوتا تھا اور 2-2 گھنٹے بیان کر لیتے تھے. اور بیان مؤثر بھی ہوتا تھا اور نافع بھی ہوتا تھا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج تشریف لے جاتے تھے تو ان کا بیان اہمیت سے سنتے تھے اور بعد میں تعریف بھی فرماتے تھے کہ بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. صرف نہیں ہے کہ یہ خوش الہانی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ بہت قیمتی باتیں ارشاد فرماتے ہیں. اور ایک عالم اگر کسی کے بیان کو پسند کرتا ہے تو اس کے بیان میں واقعی کوئی علمی شان ہوگی. اس کے بغیر عالم نہیں پسند کر سکتا کسی کے بیان کو. اور آدمی رائے گنج میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہو نا تو لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، توجہ سے بیان سنا جاتا ہی نہیں ہے، ملنے والے آ جاتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب 2 کام کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اب رومال سے منہ لپیٹ لیتے تھے اپنا تاکہ پہچانے نہ کوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلقے سے نکل کے آگے تشریف لے جاتے تھے تاکہ ملنے والے تو حلقے میں آئیں گے نا، تو میں آگے نکل جاتا ہوں تاکہ بیان حضرت کا سن سکوں. تو حضرت کے بیان میں یہ تو ہم نے حضرت کا ان کا بیان تھا تو ہمارے شیخ ان کے بیرونی سفر کرتے رہتے تھے، وہ ان کا بھی بیرونی سفر ہوتا تھا. فرماتے تھے کہ حضرت کے ساتھ چونکہ خدام ہوتے تھے، سامان اٹھانے والے رکھنے والے سب ہوتے تھے، لیکن ایک حضرت کے پاس ایک قرآن پاک ہوتا تھا، اس پہ غلاف چڑھا ہوتا تھا اور اس پہ ایک وہ گلے میں لٹکانے والے وہ کیا کہیں گے اس کو، تو گلے میں اس کو لٹکایا ہوتا تھا، وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے خود. اور سفر میں بھی تلاوت کا معمول، حافظ قرآن تھے اور پارہ سناتے تھے، اس چیز کا اہتمام تھا، پارہ سناتے تھے. تو یہ اسی کا اثر تھا. ہمارے بزرگوں میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو بیان میں تکلف نہیں ہوتا تھا. ہمیں کوئی بیان کا کہتے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بیان کرنی ہے، کیا بات کہنی ہے، کیا کہنا ہے. ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ حضرت کی ایک واز ہے فلسفہ نماز، اور یہ عام طور پہ وہ تصنیف سمجھی جاتی ہے اور ملتے بھی ہے یہ کتاب، اور عجیب فلسفہ بیان فرمایا. اور حضرت کی کتابوں کو اور حضرت کے جو مواعظ ہیں نا چھپے ہوئے، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں غزالی اور رازی پیدا نہیں ہوتے، لیکن ان کو اگر دیکھیں تو پتہ چلتا نہیں غزالی اور رازی سے بڑھ کے پیدا ہوا.
1 سال بمبئی حضرت رمضان رہے تو درس قرآن دیا تو صرف سورہ ملک پہ دیا، اور وہ حضرت کے خطبات میں چھپا ہوا ہے، 1 جلد پوری اس کی تیار ہو گئی۔ اور دوسرا رمضان پھر وہاں تشریف لے گئے بمبئی میں، تو پھر درس قرآن کا، تو اگلے سال پھر سورہ قلم کا درس دیا انہوں نے، اور پورا مہینہ اسی کا درس چلتا رہا، اور وہ بھی 1 جلد کے اندر چھپا ہوا ہے، جو قدیم ملتان سے چھپی ہے جلدیں، یہ 11 اور 12 جلد ہے، یہ 11 جلد ہے سورہ ملک کی ہے اور 12ویں۔ اب وہ نئی ترتیب سے دارالاشاعت نے بھی اس کو چھاپ دیا ہے، اب معلوم نہیں کہ اس کی کیا ترتیب ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے۔ ان کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس دور میں صرف غزالی اور رازی نہیں پیدا ہوتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ نماز سے متعلق جو کتاب ہے، تو یہ خیر المدارس میں یہ واز ہوا حضرت کا، اور جلندھر کے اندر یہ حضرت کا واز ہوا تھا، اور اس وقت جلندھر میں جو ایک نوجوان مدرس تھے اور جلندھر خیر مدارس سے ہی پڑھے ہوئے تھے، اور بعد میں فیصل آباد میں زیادہ وقت رہے ہیں، مولانا مجاہد الحسینی صاحب، تو وہ کہتے ہیں، فرماتے تھے کہ حضرت جب آواز کے لیے بیٹھنے لگے یا بیٹھ گئے تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت اگر نماز سے متعلق، فلسفہ نماز سے متعلق بیان اگر ہو جائے تو حضرت نے اس کو قبول فرما لیا، اور یہ فی البدیہہ بیان ہے، اور آپ کو یہ اسلامی لٹریچر میں یہ باتیں شاید ملیں ہی نہ کہیں سے جو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمائی۔ اور حضرت کا معمول کیا تھا، جامعہ اشرفیہ میں حضرت کئی دن قیام ہوتا تھا، مہینہ مہینہ بھی قیام ہوتا تھا حضرت کا، اور جس دن بیان ہونا ہوتا تھا تو اس دن تو بیان فرماتے تھے مغرب کے بعد، ورنہ اوابین کے نوافل میں اپنی منزل پڑھتے تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود اپنی منزل پڑھنے کا رواج ان کے اندر جو تھا نا، وہ تھا، یہ ان کا طریقہ جو تھا نا وہ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ علوم میں بہت برکت پیدا کرنے والی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ قرآن پاک کا معنی سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، تو یہ اگلے مراحل ہیں، وہی بھی ہونے چاہیے، لیکن تلاوت جو ہے وہ اگلے مراحل میں معین ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت جو 4 ہیں، تو قرآن پاک میں تقریباً 4 جگہ بیان ہوئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر کے قریب پہلے وہ ربنا وبعث فیہم، اور پھر دوسرے پارے کے شروع میں کما ارسلنا فیہم رسولا منکم یتلو علیکم آیات، اور پھر سورہ آل عمران میں جا کے لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر یہ سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین۔ تو اس میں جہاں 4 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اچھا، وَيُزَكِّيهِمْ میں تبدیلی ہے، کہیں یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے، اور کہیں تینوں مقاصد پہلے بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وَيُزَكِّيهِمْ آخر میں لائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نا معرفت الہیہ، اس کو بہت طالب علمی کے زمانے سے مجھے کئی بار پڑھنے کا موقع ملا، اس کا خود اس کا مطالعہ بھی کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم عصر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں 2-4 احباب، تو بزرگوں کو کتاب میں سے کوئی کتاب پڑھ لی جاتی ہے، تو وہاں بھی پڑھنے کا اس کا موقع ملا۔ تو حضرت نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ یزکیہم کی ترتیب میں قرآن پاک میں فرق ہے، کہیں یتلو علی ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے ہے، اور کہیں آخر میں ہے۔ تو اس کی حکمت حضرت نے بیان فرمائی کہ تزکیہ کے 2 مرحلے ہیں، ایک ہے سرسری مرحلہ،
وہ طالب علمی کے زمانے میں ہونا چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو جہاں پہلے لائے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اور تزکیے کا ایک مرحلہ ہے جو گہرائی کے ساتھ ہے، ذرا اس میں ذکر و اذکار اور زیادہ ہو، مراقبات زیادہ ہوں، اللہ کی عبادت زیادہ ہو، اصلاح کا اہتمام ذرا زیادہ گہرائی کے ساتھ ہو. تو اس چیز کا تو اس کی ضرورت ہے. تو جہاں آخر میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہ جس عالم نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ زیادہ جوڑ پیدا کر لیا، میں اگلے مراحل سے منع نہیں کر رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اگلے مراحل کے لیے یہ تلاوت بہت معین ہے. اس لیے اس کو تو لازم پکڑ لیں. کسی درجے میں بھی آپ ہیں، کچھ بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ہمارے ہاتھ سے دو چیزیں چھڑوا دی. ایک ہمارے ہاتھ سے تسبیح چھڑوا دی، اب ہاتھ میں یہ ہوتا ہے تسبیح نہیں ہوتی. اور دوسرا اس نے ہمارے ہاتھ سے قرآن چھڑوا دیا. تو یہ موبائل کے نقصانات سے ہر چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اور ہم لوگ وہ ہیں کہ جس چیز سے بہت فوائد منسلک ہوں تو ہم ان میں سے فوائد حاصل کرنے میں 5% بھی نہیں ہوتے، اور برائیاں حاصل کرنے میں 90% ہوتے ہیں. موبائل میں بھی صورتحال ہماری ایسی ہے کہ جو اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ نہیں حاصل کرتے. ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا، خانقاہی بیان تھا، تو میں نے کہا کہ شیخ کی ضرورت پہ جو بیان ہے اس کے لیے آیت یہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ آیت پڑھو. تو جا رہا تھا گاڑی میں تو میں نے کہا کہ تفسیریں بھی ذرا دیکھ لینی چاہیے. تو الباحث القرآنی ایپ ہے تو اس کو میں نے کھولا تو اس میں یہ آیت لکھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تفسیر اٹھائیں، کھولیں، تلاش کریں، یا آیت لکھ لی ہے، اس کے بعد پھر آپ جس تفسیر پہ کلک کریں گے اس تفسیر کا وہی متعلقہ مقام ہی آئے گا. تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو بڑی بڑی تفسیریں بھی دیکھنے کا موقع ملا، لیکن کسی تفسیر میں شیخ کے ساتھ اس کی تفسیر نہیں کی کسی نے بھی، میں نے کبھی نہیں. جب یہ پہلے کسی نے لکھا نہیں ہے تو پھر میں ہو سکتا ہے یہ معنی بن سکتا ہے، لیکن اس وقت مجھے نہیں ملا یہ معنی. تو مفید چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، مطالعہ اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. لیکن فوائد حاصل کرنے میں ہم زیرو تو نہیں، تو 5% پہ ہوں گے، اور نقصانات حاصل کرنے میں ہم 90% ہوتے ہیں. اس لیے پھر بچاؤ بہتر ہے. تو قرآن نے اصول دے دیا نا، جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ نقصان زیادہ ہے یا نفع زیادہ ہے. فیہما یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، دونوں باتیں ہیں، لیکن زیادہ کیا ہے اس میں، واسمہما اکبر من نفعہما، تو اس کا گناہ جو ہے وہ تدبا کے لیے موبائل جو ہے نا بڑا رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں. تو ہمارے بعض اساتذہ وہ اس سلسلے میں نرمی چاہتے تھے. بھی ایک ضرورت ہے اور اس کی افادیت ہے، تو اس میں کیا حرج ہے. میں نے کہا اب ان کو، اور ایک عالم کو کوئی بات سمجھانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. استاد حدیث ہو اگر تو اس کو بات سمجھانی بڑی مشکل ہے. میں نے کہا جی پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ سونے جاگنے کا نظم خراب ہو جاتا ہے، اور طلباء جو ہے رات کو آرام کا جو وقت ہے، سونے کا جو وقت ہے، وہ موبائل میں خرچ کرتے ہیں. اور سبقوں میں اگر جاگ بھی رہے ہوں تو دماغ پھر بھی ان کا سویا ہوا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی. بعض تو دھڑلے سے سوتے ہیں، اور جماعتیں بڑی ہوں تو تپائی پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں، تو اچھے طریقے سے سو جاتے ہیں. بعض بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن جن کی آنکھیں کھلی بھی ہوں دماغ بند ہوتا ہے، اس لیے کہ نیند پوری نہیں کی. کہیں گے یہ بات تو
میں نے کہا جب ہمارا طلباء کا سونے جاگڑے کا نظام ہی معطل تو پھر ہمارا سارا مدرسے کا نظام ختم. ایک برائی آپ لے لے یہ اس کی تو یہ ہمارے سارے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے یہ. تو بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانی تھی، حضرات کی برکت سے ہوئی ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اسی بات پہ مجھے بھی عمل کی توفیق. حضرت دعا فرما دیں. بے ادبی کی آپ نے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت شیخ مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائیں کہ تلاوت قرآن پاک پابندی سے کریں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ساری زندگی قرآن حکیم کی تلاوت پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت نے جیسے بہت واضح طور پر فرمایا کہ یہ موبائل انسان کے علم کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے عمل کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے تھوڑا سا. یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. اے اللہ ہمیں اس کے نقصانات سے، ہمیں، ہمارے بچے، ہمارے بچیوں کو یا اللہ بچا لے. یا اللہ اس نے ایمان کو خراب کر دیا، اعمال کو خراب کر دیا، یا اللہ کردار کو خراب کر دیا. یا اللہ اس موبائل کی لعنت سے ہم سب کو اس کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. خاص طور پر دعا کیجیے گا حضرت والا کے لیے، حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم کے لیے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. یا اللہ جن بزرگوں کا آج نام لے کر حضرت نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اے اللہ ایک ایک تعلیم پر عمل کرنے کی ان کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان بزرگوں کی صحبت سے ہم سب کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بزرگوں کے علوم و معارف یا اللہ سب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج حضرت نے اپنے بیان میں شرح صدر کا ذکر کیا، سینہ کھل جائے. یا اللہ ہم سب کا سینہ علوم اسلامیہ کے لیے کھول دے، قرآن کی تفسیر کے لیے، احادیث کے لیے ہم سب کو شرح صدر عطا فرما دے. اور یا اللہ جتنے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں ایک ایک طالب علم کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس علم کو خلق خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.